الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کی اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. خاص طور سے یہ نقطہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام کیسے ہیں، ان کو امامت کا یہ بلند مقام کیسے حاصل ہوا. ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی بھی بڑا مقام اونچا مقام کسی کو یوں ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی محنت کی، مشقت کی، جانفشانی کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے کوئی انسان اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کرتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کو جو یہ امامت کا درجہ نصیب ہوا وہ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی زندگی کے مطالعہ کرنے سے اور ان کی حیات کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے انہوں نے علم حاصل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ثمرہ دیا اور یہ صلہ دیا کہ علوم شریعہ میں، علوم دینیہ میں ان کو بڑا مقام حاصل ہوا. خاص طور سے علم حدیث میں جو مقام ان کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث کے معاملے میں ان کی امانت، دیانت اور ثقافت، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو نام تھا وہ محمد تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو نام تھا وہ کیا تھا؟ محمد تھا، اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے محمد بن اسماعیل. جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، چاہے فقہاء میں سے ہوں یا کہ محدثین میں سے ہوں یا کہ مفسرین میں سے ہوں، ان کے اسماء کو ہمیں جاننا چاہیے، ان کے ناموں کو ہمیں جاننا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے. خاص طور سے اس طرح کے مشاہیر لوگ جو اپنی علمی شہرت رکھتے ہیں، ان کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں تو آپ کو بتلانا چاہیے، اور اس وقت بتلا سکتے ہیں جب آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو اور یاد کیا ہو. خیر، تو کم سے کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی نسبت، اتنی بات آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل اور نسبت کیا ہے؟ البخاری. نسبت کیا ہے؟ بخاری. یہ اپنے شہر بخارا کی طرف منسوب ہے، اس وجہ سے ان کو البخاری کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 256 ہجری میں 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق، سوانح سے متعلق جو بھی سیرت اور سوانح کی کتاب ان کے بعد لکھی گئی، یاد رکھیے گا، جو بھی کتاب تاریخ اور سیرت پر ان کی وفات کے بعد لکھی گئی
ہاں، اور جو بڑی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، مراجع اور مصادر کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، ہاں، مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ لے لیجیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ لوگوں نے کہا اور کہتے ہیں کہ اسم با مسمہ آدمی، اسم با مسمہ آدمی تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا نام تھا ویسا کام تھا۔ ذہب معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ گویا ان کی زندگی، ان کے اعمال مثل سونا کے تھے۔ سونا قیمتی ہوتا ہے۔ گویا ان کی پوری زندگی، پوری شخصیت کیا ہے؟ سونے کی طرح تھی۔ خیر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شاید میں نے بتلایا ہو کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جتنا بڑا استاد اور اتنا ہی بڑا کیا ہے؟ شاگرد۔ یہ ہمارے عازم لوگ، یاد رکھیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کو جب آپ جانیں گے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے طلباء کو کہ آپ علماء کی، فضلاء کی اور سلف صالحین کی، بالخصوص صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح جو بڑے محدثین گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، اور مفسرین گزرے ہیں، مورخین گزرے ہیں، اور سیرت نگاران گزرے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو طلباء کو زیادہ پڑھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب آپ ان حضرات کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ علمی مقام، یہ رتبہ اور اپنی یہ حیثیت کیسے بنائی ہے، اور آپ کے اندر بھی شوق جگے گا، شوق بیدار ہوگا، تاکہ آپ بھی ان کے راستے پر چلیں، علمی راستے پہ چلیں، عملی راستے پر چلیں۔ عزیز طلباء، دراصل میں اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کو جاننے کے لیے کسی ایک کتاب کا پڑھ لینا کافی نہیں، یا کسی ایک محاضرہ ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ حضرات کو مستقل کتابیں پڑھنی چاہیے، خاص طور سے جو مفصل کتابیں ہیں، مطول کتابیں ہیں، اور جو کتابیں مراجع اور مصادر کی تصور کی جاتی ہیں، ان کتابوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ انہی کتابوں میں سے جو قدیم کتابیں ہیں اور اصل سمجھی جاتی ہیں، مرجع سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے۔ سیرت کی جمع سیر، سیرت کی جمع سیر، اور عالم کی جمع عالم، میں نے بتلایا تھا، سیر اعلام النبلاء، نبیل کی جمع نبلاء، شریف کی جمع شرفاء، حکیم کی جمع حکما، اسی وزن پہ یہ کتاب کا نام ہے، سیر اعلام النبلاء۔ ایسی کتابوں کو ہمیں جاننا چاہیے، خاص طور سے اگر کسی صحابی، مشہور صحابی کے بارے میں، تابعی کے بارے میں، اور وہ لوگ جو علم اور عمل کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے، ایسے لوگوں کی اگر آپ کو سیرت پڑھنی ہے یا سوانح پڑھنی ہے تو اس طرح کی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ بھی، اور امام خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو لکھا، تو اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ پر، بلکہ اس کا نام ہی تاریخ الاسلام، تاریخ الاسلام، یہ کتاب بھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس کتاب سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ خیر، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ضمنی طور پر بھی ان کی سیرت کو اہل علم نے لکھا ہے، اور الگ سے بھی اردو میں، عربی میں
آپ کتاب ڈھونڈیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی لائبریری کے اندر، آپ کو درجنوں کتابیں ملیں گی، درجنوں کتابیں ملیں گی جو مستقل لکھی گئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر۔ بعد کے زمانے میں جو کتاب ایک لکھی گئی اور جو کتاب مدارس اور جامعات کے طلباء جانتے ہیں، وہ کتاب اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور اس کتاب کا نام سیرت امام البخاری، سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کتاب کو مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اردو میں، اور پھر بعد میں اس کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ اساتذہ جو لوگ صحیح بخاری پڑھاتے ہیں وہ لوگ عام طور پر اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، سیرت امام بخاری، سیرت امام بخاری۔ میں نے کہا تقریباً 200-250 صفحات اس کتاب کے اندر ہیں، اردو میں ہے، تو آپ طلباء کو ضرور اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ دونوں علمی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ یہ جان سکیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی خدمات کیا تھیں، اور اسی طرح علمی فائدہ، آپ کی معلومات میں اضافہ، اور پھر ان کی زندگی سے آپ کو رخ ملے گا، آپ کو اپنا سمت متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے ایسے بڑے لوگوں کی جن کی زندگی مسلم ہے، یعنی کہ علمی اعتبار سے ایسے لوگوں کی زندگیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ خیر، میں نے کہا کہ اردو میں بھی یہ کتاب ہے اور عربی میں بھی ہے، اور آپ کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ کتاب آپ کے ہاسٹل کی لائبریری میں بھی موجود ہو۔ اسی طرح اس کتاب کو اگر موجود نہ ہو تو آپ خرید بھی سکتے ہیں، جو مکتبہ فہیم ہے وہاں سے بھی آپ منگا سکتے ہیں، مکتبہ دارالسلام ہے، وہاں سے بھی یہ کتاب بڑی اچھی طباعت کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ میرے پاس کتابیں، یہ کتاب ہے، دونوں نسخہ میرے پاس ہے۔ اس طرح کی کتاب سے آپ ضرور کیا ہے استفادہ کریں، تاکہ مکمل آپ کو آگاہی ہو جائے کہ اس سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے طالب علم کو کہ ہم فلاں مرحلے میں پہنچیں گے تو فلاں کتاب پڑھیں گے، یا ہے کہ امام بخاری خاص طور سے صحیح بخاری فضیلت کے مرحلے میں پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ وہاں پہنچیں گے تب ہم صحیح بخاری کے بارے میں جانیں گے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے، نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے اور جس کتاب کے ذریعے، آسان کتاب کے ذریعے اگر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کیا، صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا، نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کو جمع کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے اور ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور بعد کے زمانے میں لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ پھر ہم اس نقطے پر آتے ہیں اور اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا علمی مقام کیسے حاصل کیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلا
علم حاصل کیے اور محنت سے تعلیم حاصل کیے یہ رتبہ یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح دیگر لوگوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ پریشانیوں کو برداشت کر کے علم حاصل کرتے ہیں وہی دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، کٹھنائیوں کو جھیلتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں نام اور کمال پیدا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ان تمام شہروں کا سفر کیا جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سستی کی ہو، کاہلی کی ہو، یا اس بات پر اکتفا کیا ہو کہ چلو ہمارے شہر بخارا میں جو بڑے علماء ہیں صرف ہم انہی سے علم حاصل کریں گے اور اسی پہ اکتفا کریں گے، نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو بھی بڑے شہر تھے اور جن بڑے شہروں میں بڑے علماء رہتے تھے ان تمام شہروں کا انہوں نے سفر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، اہل علم میں لکھا ہے کہ تقریباً انہوں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 1000 اساتذہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ اساتذہ کرام کی کثرت اور یہ تعداد کس چیز کو بتلاتی ہے؟ کثرت علم کو بتلاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، گویا انہوں نے 1000 اساتذہ کرام کے علم کو جمع کر دیا۔ 1000 اپنے اساتذہ کے علم کو انہوں نے جمع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے شاگردان ہوئے، بہت سارے بڑے بڑے شاگردان ہوئے جن کو آپ تفصیل سے بعد میں پڑھیے گا، یا جن کتابوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جب ان کتابوں کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کون کون سے بڑے شاگردان گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام ہے فربری۔ ان کا نام آپ سنیے گا جب آپ صحیح بخاری پڑھیے گا کثرت سے، امام فربری، کیا نام ہے؟ امام فربری۔ اور ان کی وفات یعنی امام فربری کی وفات 320 ہجری میں 320 ہجری میں ہوئی۔ اور امام فربری رحمۃ اللہ علیہ صرف عام شاگرد نہیں بلکہ یہ ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے اور جن کی روایت سے صحیح بخاری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یا ہے کہ صحیح بخاری ہم تک پہنچی ہے، ایسے شاگردوں میں سے امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ، یعنی امام بخاری کے شاگرد امام فربری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ امام بخاری سے صحیح بخاری کو 70,000 لوگوں نے سنا۔ کیا کہتے ہیں امام فربری؟ کہ میرے ساتھ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری کو کتنے لوگوں نے سنا؟ 70,000 لوگوں نے سنا۔ لیکن کہتے ہیں اخیر میں کہ اب میرے سوا ان میں سے کوئی زندہ نہیں، اب میرے سوا ان 70,000 لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ گویا اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جن شاگردوں کا انتقال ہوا ان میں سے کون ہیں؟ امام فربری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن کثیر کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مورخ، معذرت میں نے کیا نام بتایا؟ امام ابن کثیر، جی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں،
مورخ بھی ہیں اور سیرت نگار ہیں. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. جس طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد، اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اس سے آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے شاگردان اتنے بڑے ہوئے، استاد کتنا بڑا رہا ہوگا. اسی لیے آج تک دنیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کرتی ہے؟ یاد کرتی ہے. خیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سال وفات 774 ہے. 774 ہجری میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. کہتے ہیں، دیکھیے امام بخاری کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے. امام ابن کثیر کہتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟ تفسیر القرآن العظیم. تفسیر القرآن العظیم یہ ان کی تفسیر کی مشہور کتاب ہے. اور طلبہ کو تفسیر پڑھتے ہوئے، آپ طلبہ ہیں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کتاب پر اعتماد نہ کیا. تفسیر کوئی بھی اگر مادہ پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اسی ایک کتاب پر نربھر رہیں یا منحصر رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مشہور تفاسیر ہیں یا تفاسیر کی کتاب ہیں، ان کتابوں سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ زبدۃ التفسیر پڑھ رہے ہیں، زبدۃ التفسیر پڑھ رہے ہیں تو اردو کی جو اہم تفسیریں ہو سکتی ہیں، عربی زبان کی جو مشہور تفسیریں ہو سکتی ہیں، ان تفسیروں سے بھی آپ خالی وقتوں میں یا کہ کلاس کے بعد آپ ضرور اس سے استفادہ کریں. تو ایسی ہی تفسیروں میں سے جو طالب علم کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر القرآن العظیم. تفسیر القرآن العظیم جس کو ہم لوگ مختصر طور پہ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام تفسیر ابن کثیر نہیں ہے. کوئی سوال آپ سے کر دے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ تفسیر ابن کثیر، تو کہا جائے گا غلط. کیا کہا جائے گا؟ غلط. یہ نام نہیں. اس لیے جس کتاب کا جو اصل نام ہو اور مصنف کا جو اصل نام ہو، اس کو بھی کیا ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے. فائدے کے لیے ایک بات بتاؤں کہ تفسیر ابن کثیر جس کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم ہے، ہمارے علماء نے اردو میں بھی کیا کیا؟ اس کا ترجمہ کیا. اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس کتاب کا، اس تفسیر کا ترجمہ ہمارے اہل حدیث عالم دین مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں احسن البیان میں، تفسیر احسن البیان ہے نا، اس کا ترجمہ کس کا ہے؟ مولانا جوناگڑھی. کون ہے جوناگڑھی؟ جوناگڑھ میں بہت سا، جوناگڑھ یہ شہر کا نام. جوناگڑھ کیا ہے؟ گجرات کے اندر ایک شہر ہے جو جہاں یہ جوناگڑھ ہے، اور وہاں بڑے بڑے علماء، اہل حدیث علماء پیدا ہوئے. انہی میں سے ایک نام کن کا تھا؟ مولانا محمد. اور ان کو ان کے شہر کی طرف منسوب کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ جوناگڑھی کہا جاتا ہے. تو تفسیر احسن البیان بھی بہت جامع تفسیر ہے. اسی طرح ہمارے بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی کیا بہت ہی جامع، یعنی متوسط، نہ بہت زیادہ مفصل ہے اور نہ بہت زیادہ کیا ہے مختصر ہے. تو یہ تفسیر جو تفسیر الرحمن ہے ہمارے بانی جامعہ رحمہ اللہ کے تفسیر، وہ بھی طلبہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے نہایت کیا ہے مفید ہے. تو اس طرح کی تفسیریں جو ہیں عربی میں یا کہ اردو میں، اور آپ طلبہ کو اپنے مرحلے کے اعتبار سے، جیسے ابھی آپ جس مرحلے میں ہیں ثانویہ کے مرحلے میں، میرے خیال میں اردو کی جو اہم تفسیریں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ کیا ہے مفید
ہو سکتی ہیں، خاص طور سے احسن البیان ہے، یا ایک تفسیر الرحمن ہے، یا ایک تفسیر ابن کثیر کا جو اردو ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اردو کے دیگر مشہور ترجمے ہیں ان ترجموں سے آپ استفادہ کیا کریں۔ صرف ایک کتاب پر کبھی انحصار آپ نہ کریں، یا ایک منحصر کیا ہے نہ ہو۔ آپ جتنی زیادہ کتابیں پڑھیں گے اتنی زیادہ کیا ہے علم میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ خیر یہ بات یہاں سے نکل گئی۔ امام ابن کثیر کا نام ہے، چونکہ تفسیر کے باب میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، اس لیے تفسیر سے متعلق کچھ یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ دراصل میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، اور میں اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری کتاب تو ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ پر بھی کتابیں لکھی، اور ان کی مشہور کتابوں میں سے البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ البدایہ والنہایہ۔ جس طرح امام ذہبی کی کتاب ہے نا، میں نے ذکر کیا سیر واعلام النبلاء، اسی پائے کی اور اسی معیار کی کتابیں اور اسی موضوع کی کتابیں البدایہ والنہایہ بھی۔ البدایہ والنہایہ یہ کن کی کتاب ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے، طلباء کو استفادہ کرنا چاہیے۔ خیر، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے، پھر انہیں کوئی علمی خیال آ جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، بستر پہ ہیں، اور اگر اس دوران انہیں کوئی علمی خیال آتا تو اس کو اٹھ کر کیا ہے لکھتے رہتے، اٹھ کر کیا کرتے، اس علمی خیال کو، اس علمی نقطہ کو کیا کرتے، لکھ لیتے، اور پھر کیا ہے سو جاتے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں؟ سوئے تو ایسا سوئے تو علمی خیال کیا نماز کا خیال بھی نہیں ہے یا نہیں ہماری حالت؟ آج کے بیشتر طلباء کی یہی حالت ہے تقریباً، کہ سوتے ہیں تو اس انداز میں سوتے ہیں کہ فرائض کا بھی خیال ان سے جاتا رہتا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوتے جب کوئی ان کو علمی خیال آتا تو اپنے بستر سے اٹھ جاتے اور پھر کیا ہے سو جاتے، اور کہتے ہیں کہ ایسا وہ کبھی کبھار ایک رات میں تقریباً 20 مرتبہ کرتے تھے۔ اگر ہم سو رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی دوسرا بھائی آ کر جگا دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہوتے ہیں نا، لان تان کرنا شروع کر دیں گے، کیوں تم نے مجھے جگا دیا، ابھی میں سویا تھا، گہری نیند میں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ شوق علم، طلب علم اور علمی فکر و خیال کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شب میں، ایک رات میں اپنے بستر سے کتنی مرتبہ جگتے تھے؟ تقریباً 20 مرتبہ، کبھی 15 مرتبہ، کبھی 18 مرتبہ ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ایک آخری نقطہ، آخری واقعہ ان کے بارے میں سن لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام محمد بن ابو حاتم وراق ہے۔ محمد بن ابو حاتم وراق ہے۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوران سفر رات گزارنے کا اتفاق۔ وراق کیا کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوران سفر رات گزارنے کا اتفاق ہو۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے، کسی کے اخلاق کو جاننا ہے، کسی کے عمل کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیجیے؟ سفر کے دوران آدمی کیا ہے پہچانا جاتا ہے۔ تو امام ابو حاتم وراق کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوران سفر رات گزارنے کا اتفاق ہوا۔ میں ان کو دیکھتا کہ وہ ایک رات میں 15-20 بار اٹھ کر چراغ جلا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح کی لائٹ تو تھی نہیں۔ آج ہمارے پاس جتنی سہولیات ہیں اور جتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں اگر سلف صالحین کو ملتی تو پتہ نہیں اور کتنا وہ علمی کام کرتے۔ آج یہ ساری آسانیاں
سفر کی سہولت ہے، روشنی کی سہولت ہے، کھانے پینے کی سہولت ہے، کتابوں کی سہولت ہے، اساتذہ کرام کی سہولت ہے، اور طرح طرح کی آسانیاں اور سہولتیں ہمیں میسر ہیں، لیکن ہم ان سہولتوں سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے نہیں کرتے، اور ان سہولتوں سے جتنا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو تحصیل علم میں لگانا چاہیے، اتنا وقت ہم علم حاصل کرنے میں نہیں لگاتے ہیں۔ تو ابو حاتم ورا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ کبھی کبھار ایک رات میں 15 مرتبہ 20 مرتبہ اٹھ کر وہ چراغ جلاتے، پھر احادیث پر نشان لگاتے اور سو جاتے۔ جس حدیث کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لکھنا ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے، کچھ نقطہ یہاں پہ ذکر کرنا ہے، وہاں پر نشان لگاتے اور سو جاتے۔ اس طرح وہ رات بھر کرتے رہتے، یعنی سوتے ہوئے بھی، سونے کی حالت میں بھی فکری خیال، علم کی فکر کیا ہے انہیں دامنگیر رہا کرتی تھی، اور علم کے تئیں وہ حساس رہتے تھے۔ امام ورا کہتے ہیں میں ان سے کہتا کہ آپ اکیلے بہت مشقت برداشت کرتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی جگا لیا۔ ورا کہتے ہیں کہ میں ان سے کہتا کہ آپ اکیلے ہی اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، 20 مرتبہ جگتے ہیں، 15 مرتبہ جگتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، پھر نشان لگاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی آپ کا کیا ہے تعاون کرتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی تم نوجوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نیند کیا کروں، خراب کروں۔ یہ ایک استاد کی بات ہے، کس سے متعلق؟ اپنے شاگرد سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، اور ان کی زندگیوں میں جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان خوبیوں سے اور اچھائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں علم کا اور عمل صالح کا شوق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو اپنے وقت سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو وقت کو ضائع اور برباد کرنے سے بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔